فرمایا جو شخص اذان پڑھتا ہے جہاں تک اذان کی آواز جاتی ہے وہ ساری مخلوق اس کے ایمان کی گواہی دیتی ہے۔ نمبر 2، اذان پڑھنے والے کی آواز جہاں تک جاتی ہے وہاں تک تمام مخلوقات اس کی مغفرت کی دعا کرتی ہیں۔ تیسرے نمبر پر اذان پڑھنے والا اذان پڑھتا ہے، اس کی آواز اللہ رب العالمین کو بڑی محبوب ہے۔ کچھ آوازیں ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہیں۔ ایک مجاہد کی آواز جب دوران جہاد واللہ کا نام بلند کرتا ہے، ثابت قدمی کے لیے، لوگوں کو ترغیب دینے کے لیے، جب وہ تکبیر اللہ کا نام بلند کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کو یہ آواز بڑی پسند ہے۔ اسی طرح قرآن پڑھنے والا جب قرآن پڑھتا ہے، اللہ کو قرآن پڑھنے والے کی آواز بھی بڑی محبوب ہے، بہت پسند ہے۔ تیسرے نمبر پہ اذان پڑھنے والا جب اذان پڑھتا ہے، اس کی آواز بھی اللہ کو بہت محبوب ہے۔ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے 1 سال تک اذان پڑھی پابندی کے ساتھ وہ جنت میں داخل ہوگا۔ ایک اور حدیث میں ارشاد فرمایا جو اذان پڑھتے ہیں، اذان کہتے ہیں، قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے ہاں جب ساری مخلوقات، سارے انسان اور جنات کو جمع کیا جائے گا تو اذان پڑھنے والے کی گردن سب سے بلند ہوگی۔ قیامت کے دن کچھ اعمال کی وجہ سے انسان کی حالات مختلف ہوں گے۔ یہ میں نے رمضان شریف میں بھی اس پہ 2-3 حدیثیں سنائی تھی کہ اعمال کی بنیاد پر قیامت کے دن انسان کی مختلف حالتیں ہوں گی۔ ایک تو اذان کی آ گئی، اذان پڑھنے والا قیامت کے دن اس کی گردن بلند ہوگی، پتہ چلے گا یہ اذان پڑھنے والے لوگ ہیں، ان کی گردنیں اونچی ہیں، یہ اذان پڑھنے والے ہیں، نماز کے لیے یہ بلانے والے ہیں، یہ علامت ہوگی ان کی۔ ان کو دیکھتے ساری پہچان جائیں گے لوگ یہ کون ہیں، کیونکہ ان کی علامت رسول اللہ نے بیان کر دی۔ پھر اور ایک حدیث میں جیسے علامات بیان کی کہ جس کی 1 سے زائد بیویاں ہوں اور وہ ان میں عدل انصاف نہ کرے تو قیامت کے دن اس کا ایک پہلو جھکا ہوا ہوگا۔ اس کی اس حالت سے ہی اس کے جرم کا پتہ چلے گا، نیکیوں کا بھی پتہ چلے گا کچھ حالات سے اور گناہوں کا بھی پتہ چلے گا کچھ حالات سے۔ تو اذان پڑھنے والے کا انعام ہوگا، اس کی گردن بلند ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا قیامت کے دن 3 طرح کے لوگ ہوں گے جو مشک کے ٹیلوں پر چل پھر رہے ہوں گے۔ مشک و عنبر کے ٹیلے، یہاں تو ریت کے ہیں، پتھر کے ہیں، مختلف ٹیلے، پہاڑ، بلندیاں، لیکن وہاں یہ مشک و عنبر کے ہوں گے۔ اور کچھ لوگ عرش کے سائے میں ہوں گے، کچھ کی کچھ اور مہمان نوازی ہوگی۔ 3 قسم کے لوگ وہ ہوں گے کہ وہ قیامت کے دن مشک و عنبر کے بنے ہوئے ٹیلوں پر چل پھر رہے ہوں گے۔ لوگ انہیں دیکھ کر بڑا رش کریں گے کہ یہ کون لوگ ہیں کہ جن کو اللہ پاک نے یہ عزت عطا کی ہے کہ مشک کے ٹیلوں پر چل پھر رہے ہیں اور بڑے اطمینان سے دائیں بائیں آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، کوئی فکر نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ 3 طرح کے لوگ ہوں گے جن کو اللہ یہ چیز عطا فرمائے گا۔ فرمایا ایک وہ ہے
وہ غلام جس نے اللہ کا حق بھی ادا کیا اور اپنے آقا کا حق بھی ادا کیا۔ پہلے زمانے میں غلام ہوتے تھے، اب تو نہیں ہے، لیکن ملازم تو ہیں ابھی بھی، تو ملازموں کے لیے بھی یہی حدیث ہے کہ وہ اپنے آقا یعنی جس کے ماتحت ہے، جس کی نوکری پر ہے، اس کا بھی پورا حق ادا کرے پورے انصاف کے ساتھ، اور اللہ کا بھی حق ادا کرے۔ تو فرمایا قیامت کے دن وہ مشک کے ٹیلوں پر چل پھر رہے ہوں گے۔ یہ علامت ہوگی اس بات کی کہ یہ حق ادا کرنے والوں میں سے ہے، اپنی نوکری کا حق بھی ادا کیا، اللہ کا حق بھی ادا کیا، عبادت کا وقت عبادت کی، کام کے وقت میں کام کیا، عبادت کی آڑ میں وقت ضائع نہیں کیا۔ ہمارے بہت سارے ساتھی لوگ ہم ایسے لوگ ہیں کہ بعض دفعہ عبادت کی آڑ بنا کر بھی وقت ضائع کرتے ہیں۔ اب نماز سے تو کوئی نہیں روک سکتا، نماز کا تو کہیں گے، لیکن 15 منٹ کی نماز جان بوجھ کے آدھے گھنٹے کی کریں گے۔ یہ آڑ بنائی ہے انہوں نے نوکری کو، اور وہی نماز جب اپنے ٹائم پہ پڑھیں گے تو 10 منٹ میں پڑھ کے گھر بھی پہنچ جائیں گے۔ اسی سے پتہ چلتا ہے کہ اس نماز میں اور اس میں فرق ہے اس کے۔ اسی لیے فرمایا جو اپنے آقا کا، جس کا ماتحت ہے، اس کا حق بھی ادا کرے، اللہ کا بھی کرے، عرش کے قیامت کے دن مشک کے ٹیلوں پہ سیر کریں گے، اللہ تعالیٰ انہیں یہ چیز عطا کرے گا۔ امام الانبیاء تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے 3 طرح کے لوگ بیان فرمائے، 3 قسم کے لوگوں کا ذکر فرمایا۔ فرمایا قیامت کے دن مشک کے ٹیلوں پہ چل رہے ہوں گے، اولین و آخرین دیکھ کر رش کریں گے، یا اللہ انہیں کتنی عزت ملی، یا اللہ اس گھبراہٹ والے دن انہیں بچا لیا گیا، اس پریشانی والے دن انہیں پریشانی سے بچا لیا گیا۔ بتایا جائے گا یہ 3 طرح کے لوگ ہیں۔ ایک وہ ہے جو اپنے آقا کا حق بھی ادا کرنے والا، اللہ کا حق بھی ادا کرنے والا۔ دوسرے نمبر پہ میرے آقا نے فرمایا وہ امام جو امامت اس حالت میں کرتا ہو، لوگوں کو نماز پڑھاتا ہو، لوگوں کی امامت کراتا ہو، اور لوگ اس کی امامت پر راضی ہوں، لوگ اس کی امامت پر خوش ہوں۔ فرمایا جو لوگوں کا امام بنا، جس نے لوگوں کو نماز پڑھائی، جس نے لوگوں کی امامت کی، جو لوگوں کا مقتدا بنا، قیامت کے دن اللہ مشک کے ٹیلوں پر چلنے کا موقع عطا فرمائے گا۔ اس پر بے فکر ہو کر چل رہے ہوں گے، پتہ چلے گا یہ لوگوں کی امامت کرانے والے ہیں، یہ بندوں کے امام بننے والے ہیں، یہ نماز کے فرائض ادا کرنے والے ہیں۔ تیسرے نمبر پہ فرمایا وہ مؤذن جو 5 نمازوں کے لیے اذان کہنے والا، اذان دینے والا، اللہ کا نام بلند کرنے والا، لوگوں کو نماز کے لیے بلانے والا، لوگوں کو نماز کی دعوت دینے والا، لوگوں کو نماز کی خبر کرنے والا۔ فرمایا قیامت کے دن اس کا انعام یہ ہوگا، اس کا اکرام یہ ہوگا، اذان پڑھنے والا قیامت کے دن مشک کے ٹیلوں پہ چل رہا ہوگا۔ یہ 3 طرح کے لوگ جنہیں اللہ یہ عزت عطا کرے گا، اللہ ہمیں ان میں شامل فرمائے۔ امام امامت کراتا ہو، لوگوں کو نماز پڑھاتا ہو، لوگ اس کی امامت سے خوش ہوں، زبردستی والا امام نہیں کہ شانن اس کے پیچھے نماز ٹھیک نہیں ہے یا کوئی شرعی مسائل ہیں اس کے، اور لوگوں کو اعتراض صحیح اعتراض ہے ایک ذاتی طور پہ نہیں، تو اس کو امامت نہیں کرانی چاہیے۔ امامت بہت بڑی چیز ہے، اس کے لیے تعلیم، اس کے لیے علم کا ہونا ضروری ہے۔ اگر ایسا شخص ہے کہ جو اعلان غیر شرعی کام کرتا ہے اور اس کی وجہ سے لوگوں کے اندر سے نماز کی اہمیت نکلتی ہے، یا لوگ نماز جماعت سے چھوڑنے کا اہتمام کرتے ہیں کہ نماز نہیں پڑھتے اس کے پیچھے،
کہ اس کے اندر یہ عیب ہے، یہ اس کو امامت نہیں کرانی چاہیے۔ یہ کوئی پیسے کے لیے تھوڑی ہوتی ہے کہ یہ کوئی روزگار نہیں ہے۔ ہاں یہ تو ایک ضرورت ہے کہ انسان اپنا وقت دے رہا ہے امام تو اس کی خدمت کی جاتی ہے، وہ خدمت کے لحاظ سے، کیونکہ اس کی بھی زندگی کی ضروریات ہیں، باقی اس کی قیمت تو کوئی ادا کر ہی نہیں سکتا۔ امامت کی کون قیمت ادا کر سکتا ہے؟ اللہ سے جو بندوں کو ملواتا ہو اس کی کون قیمت دے سکتا ہے؟ کوئی قیمت نہیں دے سکتا۔ امامت فرمایا جو جس پہ لوگ خوش ہوں۔ تیسرے نمبر پہ مؤذن، جو اذان پڑھتا ہو، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کا یہ اکرام کرے گا۔ تو اذان پڑھنا، اذان کی آواز اللہ کو محبوب ہے۔ امام الانبیاء تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب اذان پڑھی جائے، اذان کہی جاتی ہے، مؤذن نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر، اذان پڑھی، اذان شروع ہو گئی، فرمایا اذان کی آواز سن کے شیطان بھاگ جاتا ہے، شیطان دور چلا جاتا ہے، اور بھاگنے کی حالت یہ ہے وہ ہوا کو خارج کرتا ہوا جاتا ہے، فرمایا اتنی دور چلا جاتا ہے کہ اسے اذان کی آواز سنائی نہ دے۔ اذان کی آواز سن کے وہ بھاگتا ہے، اذان کی آواز سن کے وہ چلا جاتا ہے، فرمایا جب اذان ختم ہو گئی، اذان کا کام پورا ہو گیا، وہ دوبارہ واپس آ جاتا ہے، پھر نماز کے لیے اقامت کہی جائے، پھر اقامت کی آواز سن کے وہ بھاگتا ہے، اقامت کی آواز سن کے وہ دوڑتا ہے، وہ دور چلا جاتا ہے، پھر اذان اور اقامت کے بعد واپس آ جاتا ہے، لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے، لوگوں کے دلوں میں خیالات کو ڈالتا ہے۔ نماز پڑھنے والا نماز پڑھ رہا ہے، شیطان بھولی چیزیں یاد کرائے گا، اس کے دل و دماغ میں وسوسے پیدا کرے گا، جو چیزیں یاد نہ ہو وہ بھی نماز میں یاد آنے لگ جاتی ہیں۔ پھر میرے آقا نے فرمایا وہ اتنا نماز میں غافل کرتا ہے کہ نماز پڑھنے والے کو رکعتیں بھی یاد نہیں رہتی، اسے تسبیحات بھی یاد نہیں رہتی۔ جو اذان کی آواز سن کے بھاگا، اقامت کی آواز سن کے بھاگا، بعد میں آ کر وسوسے پیدا کرنے لگا اور بندہ اس کے وسوسوں کا شکار ہو گیا، نماز کی رکعتیں بھی بھول گیا۔ اسی لیے فرمایا اپنی نماز کو اس طریقے سے پڑھنا گویا میری زندگی کی آخری نماز ہے۔ یہ پوری حدیث بیان فرمائی۔ آواز سن کے بھاگتا ہے لیکن جب اذان اور اقامت ہو جائے تو واپس آ جاتا ہے، پھر وہ وسوسے ڈالتا ہے، خیالات انسان کے دماغ کو بھڑکاتا ہے، کبھی اس کو سوچے گا، کبھی اس کو سوچے گا، کبھی دماغ ادھر کو جائے گا، کبھی ادھر کو جائے گا، جس کی حالت یہ ہوگی کہ رکعتیں بھی بھول جائے گا کہ کتنی رکعتیں ہو گئی ہیں۔ باقی اللہ تعالیٰ کی یہ مہربانی ہے کہ اللہ پاک بھول چوک معاف کرتا ہے، پکڑ نہیں کرتا کہ بھول چوک ہو گئی ہے سجدہ سہو کر لو، اللہ غلطی معاف کر دے گا، یہ بھی اس کی مہربانی ہے۔ اگر وہ چاہتا تو وہ یہ حکم بھی دے سکتا تھا کہ نماز سے تمہارا ذہن ہٹا، نماز ختم ہوگی، دوبارہ پڑھو۔ تو میرے خیال ہے سارا دن ہم ایک نماز بھی صحیح طریقے سے نہ پڑھ پاتے، ایک نماز بھی شاید ہم پوری نہ کر سکتے، لیکن اللہ نے مہربانی کر دی کہ توجہ کرو، دھیان کرو، اگر بھٹک جاؤ، بھول جاؤ، سجدہ سہو کر لو، اللہ تمہاری یہ غلطی بھی معاف کر دے گا، تمہاری نماز قبول کر لے گا۔ تو اذان کی یہ طاقت ہے کہ شیطان اس سے بھاگتا ہے، شیطان اس سے دور چلا جاتا ہے۔ اذان کا ادب، اذان کا احترام، اذان کو سننا اور اذان کا جواب دینا یہ شرعاً ضروری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان کا جواب بھی بتایا کہ جب مؤذن اذان کہے تو جو کلمات وہ پڑھ رہا ہے اسی طریقے سے جواب دیتے رہو، سوائے حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کے۔ اس کا جواب کیا ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ حی علی الصلاۃ کیا جواب ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اور حی علی الفلاح
لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ اذان کا جواب ہے۔ پھر ارشاد فرمایا کہ جس نے دل سے اذان کا جواب دیا اللہ اسے جنت میں داخل کرے گا۔ اذان کا جواب بھی ضروری ہے، ایک تو زبان سے بھی کہنا ہے، دوسرا عملاً بھی کہ مسجد میں آنا ہے۔ کہ اذان ہوئی نماز کے لیے، اذان کس لیے ہوئی ہے؟ نماز کے لیے ہوئی ہے۔ اطلاع ہے کہ ظہر کا ٹائم ہے آ جاؤ، عملاً بھی اس کا جواب دینا، پیغام ہے اللہ کی طرف سے، اللہ کا بندہ پیغام دے رہا اللہ کا کہ نماز کا وقت ہے، نماز کے لیے آ جاؤ۔ 5 مرتبہ پیغام سن کر بھی کوئی نماز کے لیے نہ آئے تو پھر اس کا حشر فرعون، حامان اور قارون کے ساتھ ہی ہوگا۔ حدیث شریف میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اذان کی آواز سن کے بھی مسجد میں نہیں آتا، بے نمازی کا حساب مسلمانوں کے ساتھ نہیں بلکہ فرعون، حامان، قارون کے ساتھ اللہ اس کا حساب کرے گا۔ فرعون کو کون نہیں جانتا، حامان کو کون نہیں جانتا، قارون کو کون نہیں جانتا، امیہ بن خلف کو کون نہیں جانتا، بدترین ظالم ترین لوگ، رسول اللہ نے ان کا نام لیا۔ جو نماز نہیں پڑھتے اللہ ان کا حساب بھی انہی کے ساتھ کرے گا۔ کیوں نہیں نماز پڑھی؟ اذان کی آواز سنی، اطلاع مل گئی، پھر بھی نماز کے لیے نہیں آئے۔